موضوع الدرس في قصة أسارى بدر وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ لولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال۔ کس جگہ سے تھا؟ قال الإمام أحمد حدثنا علي بن هاشم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اضرب اعناقهم، فأعرض عنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا اسارہ بدر کے بارے میں کہ بدر میں جو قیدی ہیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، چونکہ پہلا غزوہ ہے اور پہلی دفعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی آئے ہیں۔ فقال: ان اللہ قد امکنکم منہم، اللہ نے اپنی قدرت و طاقت سے تمہیں ان پہ غلبہ دیا ہے۔ فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اضرب اعناقهم، کہ ان کی گردنیں اڑا دیں۔ فأعرض عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ادھر سے رخ پھیر دیا۔ ثم عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا ایھا الناس ان اللہ قد امکنکم منہم وانما هم اخوانکم بالامس۔ فقام عمر فقال: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضرب اعناقهم۔ حضور پاک نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان پہ غلبہ عطا فرمایا ہے، لیکن بہرحال اس سے پہلے یہ لوگ تمہارے دوست تھے، بھائی تھے، اب کیا فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے تو عرض کیا کہ اضرب اعناقهم، میں کہا حضور ان کی گردنیں اڑا دیں۔ فأعرض عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثم عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال للناس مثل ذلك، تیسری دفعہ بھی حضور نے یہ فرمایا۔ فقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق کھڑے ہوئے، فقال: یا رسول اللہ نرى ان تعفو عنهم او وان تقبل منه الفداء۔ قال: فذهب عن وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما كان فيه من الغم فعفى عنهم وقبل منهم الفداء
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، لیکن ان سے فدیہ لے لیں، مسلمانوں کی مالی مدد تو ہو جائے۔ تو اب حضور کے چہرے پر جو غم کے آثار تھے وہ ختم ہو گئے، تو اب حضور پاک نے ان کو معافی دی اور ان سے فدیہ جو تھا وہ قبول فرمایا۔ وقال وانزل اللہ عز وجل لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی۔ وقد سبق فی اول السورۃ حدیث ابن عباس فی صحیح مسلم من نحو ذلك وقال رامش نمر مرد نبی عبید عبد اللہ قال لما کان یوم بدر قال رسول اللہ ما تقولون فی هؤلاء الأسارى فقال ابو بکر یا رسول اللہ قومک واہلک استبقهم واستنبتهم لعل اللہ ان یتوب علیہم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تم لوگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ حضرت صدیق کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بہرحال آپ کی قوم کے لوگ ہیں، آپ کی رشتہ داری بھی ہے ان میں سے، لہذا ان کو موقع دیں، ان کو مہلت دیں، شاید یہ توبہ کر دیں، اسلام لے آئیں، اللہ ان کو معافی عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد وقال عمر یا رسول اللہ کذبوک واخرجوک فقدمهم فاضرب اعناقهم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا اور پھر آپ کو مکے سے نکالا، ان سے کیا رعایت ہے؟ ان کی گردنیں اڑانے کا حکم عطا فرمائیں۔ وقال عبداللہ بن رواحہ یا رسول اللہ انت فی واد کثیر الحطب فاضرب الوادی علیہم نارا ثم القہم فیہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس ایک ایسی وادی میں اس وقت ہیں کہ جس کے اندر بہت لکڑیاں ہیں، لکڑیاں مل سکتی ہیں، آپ لکڑیاں جمع کریں، آگ جلائیں، ظالموں کو آگ میں ڈالیں۔ قال افسق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يرد علیہم شیئا، حضور خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ ثم قام فدخل وقال الناس یاخذ بقول ابی بکر وقال الناس یاخذ بقول عمر وقال الناس یاخذ بقول عبداللہ بن رواحہ۔ تو اب ہر آدمی سوچ رہا تھا پتہ نہیں حضور ابو بکر کی رائے مانتے ہیں، حضرت عمر کی مانتے ہیں، یا عبداللہ بن رواحہ کی مانتے ہیں۔ ثم خرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ان اللہ لیلین قلوب رجال حتی تکون الین من اللبن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں تاکہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُشَدِّدُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونُ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور اللہ بعض لوگوں کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں تاکہ پتھر سے بھی وہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے سیدنا ابراہیم، انہوں نے بھی عرض کیا تھا کہ یا اللہ من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یا اللہ جن نے میری پیروی کی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تو میرے ساتھ ہے، مجھ میں سے ہیں، لیکن جن نے میری نافرمانی کی ہے آپ بخشنے والے ہیں، مہربانی فرمائیں اور رحم فرمائیں تو ان کو بھی معاف فرما دیں۔ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی کہا تھا إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
کہ یا اللہ اگر ان کو عذاب دینا چاہیں تو تیرے بندے کس کی کیا طاقت ہے کہ انکار کر سکیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عمر كَمَثَلِ مُوسَىٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا عمر تیری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان نے بھی کہا تھا کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ ان کے مال برباد کر دے، یا اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہیں دیکھیں گے۔ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عمر، تیری مثال ایسے ہے عمر جیسے حضرت نوح علیہ السلام، قال رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، کہ یا اللہ زمین پر کسی کافر کا کوئی گھر نہ بچے، سب کو ہلاک کر دے۔ انتم عالة فلا ينفكن احد منهم الا بفداء او ضربۃ عنق۔ حضور نے فرمایا بس میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہر آدمی یا فدیہ ادا کرے، اگر فدیہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کی گردن اڑا دی جائے۔ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ الا سہیل بن بیضاء فانه يذكر الاسلام، فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما اخفض من ان تقالی حجاز من السماء حتى في ذلك اليوم حتى قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا سہیل بن بیضاء۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مہربانی کریں سہیل بن بیضاء جو ہے نا اس کو تو رہائی دے دیں، وہ اسلام کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا تھا، تو آپ کے فائدے سے ہو سکتا ہے وہ اسلام بھی لے آئے، قبول کر لے۔ تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہمیں ڈر گیا کہ حضور نے جواب پتہ نہیں اللہ کی طرف سے مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا کہ اللہ سہیل بن بیضاء، ہاں سہیل بن بیضاء کو ہم معافی دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، پھر یہ آیت مبارک جو ہے نازل ہوئی۔ اب ان آیات میں سمجھیں مسئلہ، ایک تو یہ ہے کہ حضور پاک نے اپنے صحابہ کو انبیاء سے مثال دی کہ ابو بکر آپ تو ایسے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام، یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام، کہ ان نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ اگر عذاب دیں تو بندے ہیں آپ کے بخش دیں تو آپ مہربان۔ اور آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر تیری مثال ایسے جب موسیٰ علیہ السلام، ان نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ جب فرعون کے مال برباد نہیں ہوں گے یہ سیدھے نہیں ہوں گے، آپ نے ان کو مال دیا، دولت دی، تخت دیا، یا کڑ گئے ربنا اطمس علی اموالہم۔ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب دردناک نہ دیکھ لیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت عمر سے کہ تیری مثال ایسے جیسے نوح علیہ السلام، کہ ان نے بھی اللہ سے یہی دعا مانگی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ اب زمین پر کسی کافر کا گھر نہ رہے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یا اللہ اگر آپ نے ان کو مہلت دے دی، چھوڑ دیا، عذاب نہ آیا، یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسلیں بھی کافر پیدا ہوں۔ تو اب اس میں ایک چیز سمجھنے والی جو ہے وہ سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، یہ وہ آیت مبارک ہے جس پر قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ساری رات اسی ایک آیت کو پڑھتے رہے اور کھڑے رہے، یعنی نماز میں
صرف یہی آیت پڑھتے رہے، قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجود میں بھی، ساری رات گزر گئی حضور یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ یا اللہ اگر آپ عذاب دینا چاہیں، آپ کے بندے ہیں، مخلوق ہے، مملوک ہے، ان کی کیا طاقت ہے کہ کوئی اعتراض کر سکے۔ اب آگے مسئلہ سمجھیں کہ آگے لفظ ہے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ تو حالانکہ یہ موقع تو اسی طرح تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تھا کہ اِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں عزیز اور حکیم کی صفت ذکر کرنے کا کیا مقصد؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاعدہ تو یہ ہے نا کہ جو کفر پہ مر گیا، شرک پہ مر گیا، وہ جہنمی ہے، لیکن اگر اللہ بخش دے تو اللہ تو غالب ہے، اور اگر اللہ معاف کر دے تو حکمت والے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی بادشاہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس وجہ سے معاف کرتے ہیں کہ یہ دشمن بڑے طاقتور ہیں، کہیں پھر یہ ہم سے بدلہ نہ لیں، ان پر احسان کرو، ان کو آئندہ مستقبل میں ان سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ آپ کو تو یہ خطرہ نہیں ہے، آپ تو غالب ہیں، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں یا آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اور پھر میرا اللہ آپ کا ہر عمل جو ہے، وہ ہر قول جو ہے، ہر فعل جو ہے، وہ مبنی بر حکمت ہے، مبنی بر حکمت ہے۔ اگر آپ ان کو آزاد فرما دیں گے، عذاب سے بچا لیں گے، تو اس میں بھی آپ کی حکمت ہے۔ لیکن مشکل مسئلہ جو اس آیت میں ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کب کہیں گے؟ تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور سوال جواب ہوگا، انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ الی آخرہ، تو اس وقت پہ آخر میں حضرت عیسیٰ یہ کہیں گے یا اللہ کیا آپ ان کو عذاب دیں، آپ کے بندے ہیں، اور اگر ان کو معاف کر دیں تو آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ تو اب مشکل یہ آ گئی کہ بھی جو اگر قیامت میں کہیں گے تو جو بندہ کفر پہ مر گیا، شرک پہ مر گیا، اس کی جزا تو جہنم ہے، اس کو معاف کر دینے کا کیا معنی؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کبھی مشرک کو نہیں بخشیں گے جو شرک پہ مر جائے۔ اور شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ بتوں کی پوجا کرے، بلکہ اگر قبروں کی بھی کرتا ہے، بندوں کی بھی کرتا ہے، زندوں کی بھی کرتا ہے، مردوں کی بھی کرتا ہے، فرشتوں کی بھی کرتا ہے، انبیاء کو بھی کرتا ہے، وہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو پھر اس وقت ان کا کہ یہ عرض کرنا کہ یا اللہ اگر آپ بخش کریں، تو اس مسئلے پر بعض علماء نے ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خلف فی الوعد، خلف فی الوعید۔ خلف الوعد کا کیا معنی کہ بادشاہ نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں انعام دوں گا، اگر نہ دے تو یہ بڑی غلطی بات ہے، یہ صفت نقصان ہے، بادشاہ کی شان تھوڑی کہ وعدہ کر کے پھر جائے۔ اس کو کہتے ہیں خلف الوعد، اور اللہ تو اس سے پاک ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد،
اللہ کبھی اپنے وعدے کا خلاف نہیں فرماتے۔ اچھا ایک ہوتا ہے خلف بالوعید، وہ صفت نقصان نہیں ہوتی، وہ صفت شان ہوتی۔ کیا مانا؟ بادشاہ نے اپنے مخالفین کے بارے میں حکم صادر کیا کہ بھی کل ان کو قتل کر دیا جائے، تو یہ وعید ہے ایک قسم کا، ایک بھی یہ بھی تو وعدہ ہے لیکن یہ وعدہ عذاب والا ہے، اس لیے وعید کہلاتا ہے۔ اچھا جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے حکم دیا کوئی جن کو میں نے کہا تھا کہ پھانسی پہ لٹکاؤ ان کو چھوڑ دو، میں نے معاف کر دیا۔ تو اب خلف تو یہاں بھی ہو گیا ہے کہ حکم تھا سزا دے دو، اب کہتے ہیں معاف کر دیا ہے، لیکن یہ خلف الوعید ہے، یہ صفت شان ہے۔ یہ بادشاہوں کی شان ہوتی ہے کہ اگر اپنے دشمنوں کو سزا کے بعد بھی معاف کر دیں تو ہر آدمی کہے گا واہ واہ کیا کمال ہے جی، کتنا اللہ نے بادشاہ کو توفیق دی کہ انہیں اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کا وعید کا فیصلہ تو یہی ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے، لیکن اگر آپ اس کے خلاف کر دیں تو کوئی نقصان تو نہیں آپ کا، آپ کی صفت نقصان تو نہیں، آپ کی تو شان ہے۔ اللہ عزیز حکیم، آپ غالب بھی ہیں اور آپ حکمت والے بھی ہیں، واللہ اعلم۔